بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آئیے دین سیکھیے کورس آج اپنی اختتام کی کلاس میں ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور عظیم الشان موقع رمضان کی مبارک گھڑیوں میں مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا تھا۔ آج اس کی انشاءاللہ دعا ہوگی، اور کل سے اعتکاف کی تیاری اور اعتکاف کا مبارک سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ 20 دن کتنی تیزی سے گزر گئے، اور کتنا اس کے اندر اللہ نے کرم کیا، فضل کیا کہ ابھی پہلے رمضان میں میں یہ بات کر رہا تھا، اور آج اس کی آخری نشست ہے۔ اچھا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور جو رحمتوں کے وقت ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے جب تک پوری طرح سے پلاننگ نہیں کرتے وہ جلدی گزر جاتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دی رکھی۔ بیماری نہیں آئی، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں بنی، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا جو ہمیں اس سے محروم کرتا۔ کچھ دن جو بارش کی نظر ہوئے وہ بھی اللہ نے یقیناً ہمیں اس کا ثواب دیا ہوگا، کیونکہ نیت ہماری یہاں حاضری کی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ کے دین کے یہ درس اسی طرح سلامت رہیں، اللہ کے دین کے حلقے اسی طرح سلامت رہیں، اور یہ اسی طرح نظام چلتا رہے۔ میں اور آپ یقیناً بدل جائیں گے، ہمارے چہرے زمینوں کی نظر ہو جائیں گے، لیکن یہاں نئے لوگ آئیں گے اور وہ آ کے پھر اللہ کے دین کو تھام لیں گے، اور جب وہ بھی چلے جائیں گے تو اللہ ان کے بھی آگے ان کے وارثین پیدا کرے گا، اور یوں اس دین کو اللہ کبھی بھی زوال نہیں آنے دے گا۔ خوش نصیبی اس کے لیے ہے جو اس بہتے ہوئے دریا میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو یا اپنے جسم اور روح کو سیراب کرتا ہے۔ باقی ایک دریا جب بہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اس سے پانی لے نہ لے، کوئی اس کے پانی کو استعمال کرے نہ کرے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ بہتا رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دریا بہتے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوتے، وہ چلتے رہتے ہیں، اور ان کو کسی کی کوئی بھی اس کو حاجت نہیں ہوتی۔ تو بالکل یہی حساب اللہ کے دین کا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تمہارا ہے کہ تم اس میں سے کتنا اٹھاتے ہو، کتنا اس میں سے تم اپنے آپ کو اس میں سے سیراب کرتے ہو، اور کتنی تمہارے اندر قوت ہے جو اس کے ساتھ تم فائدہ اٹھا لیتے ہو، ورنہ دین کو تمہاری حاجت نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ یہ دین تو اس وقت بھی چلتا رہا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو شہید کیا گیا، اور سقوط بغداد کا سانحہ پیش آیا،
بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مسلمانوں نے نقصان دیکھے ہیں تاریخ میں، لیکن دین کو کبھی نقصان نہیں ہوا۔ خوش نصیبی ہے اس کی جو اس عظیم سعادت کے ساتھ بہرہ رہے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ اس کی زندگی کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ دین اپنی جگہ قائم و دائم رہے گا، وہ اگر اس سے فائدہ لے گا تو یقیناً اسی کی بھلائی اور فلاح ہے۔ تو اللہ نے سعادت دی، اور آپ ماشاء اللہ یہاں تشریف لاتے رہے، بہت سارے دین کے مسائل آپ نے سیکھے، ذکر اذکار کی برکت حاصل کی، اور کچھ نہیں تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ہی اجر ملا۔ فرض کرتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا، پھر بھی کم از کم یہ تو ہے نا کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، تو اللہ اس کو کبھی بھی محروم نہیں رکھتا۔ تو اس لیے یہ عظیم سعادتیں، اس کی دعا کی جائے کہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں اور اللہ انہیں اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو چند گزارشات پیش کرنی ہیں، ایک تو اعتکاف کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جو ہر سال دہرانا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوبارہ سے اعتکاف کا شوق پیدا ہو، دوبارہ سے اعتکاف کی طرف رجحان جائے، ذہن اور شوق اس کے لیے دوبارہ بنے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے، اور کچھ خاص گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ یہ دونوں آگے آنے والے بڑے اعلیٰ موقع ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بھی پورا غور کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس میں بھی اب جس طرح اس نے پہلے 20 دن موقع دیا، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی بہاریں لوٹنے کا بھی ہمیں موقع نصیب کیا جائے انشاءاللہ۔ اعتکاف یہ ایسا اعلیٰ سلسلہ رحمت ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اسی مہینے سے، اسی سال سے حضور نے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا، اور یہ اصل میں اسی ترتیب کا ایک حصہ ہے جس طرح حضور علیہ السلام غار حرا میں جب تشریف لے جاتے تھے، اور غار حرا میں جا کے آپ خلوت میں بیٹھ کے اللہ کی یاد اور فکر میں ہوتے تھے، تو یہ اس تسلسل کو جو حضور کے غار حرا کے اندر جانے کا تھا، اسی کو جاری رکھتے ہوئے امت محمدیہ میں اس کو جاری رکھا گیا، اور یہ اعتکاف اصل میں اسی غار حرا کی ایک مثال ہے کہ جس طرح حضور اپنی زندگی میں جو جو اعمال کرتے رہے، اللہ نے انہی اعمال کو آگے چلایا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے نماز کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا، نماز لوگ پڑھتے رہیں گے۔ آپ نے محبت اسلام پھیلائی، لوگ یہ بھی کام کرتے رہیں گے۔ آپ نے جہاد کیے، لوگ جہاد بھی کرتے رہیں گے۔ آپ نے اسلام کے دیگر معاملات کو لوگوں تک پہنچایا، خود بھی عمل کیا، وہ ساری چیزیں اللہ زندہ رکھے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ غار حرا کی سنت کو اللہ جانے دیتا؟ یہ بھی زندہ رہے گی، اور یہ اعتکاف کی شکل میں زندہ ہوگی۔ لہذا اس لیے اس عظیم سعادت کو لینا برکت کا اعلیٰ معاملہ ہے کہ یہ آج میں اور آپ غار حرا میں تو نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے غار حرا میں 10 دن گزارے ہیں، خلوت کے اندر علیحدہ ہو کر۔ یہ قرآن کی ایک آیت کریمہ سے بھی ہے جو سورہ مزمل میں موجود ہے، وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ کے علیحدہ ہو جاؤ بالکل اللہ کی طرف۔ تبتل الیہ تبتیلا، اس کی طرف کٹ کے اس طرح ہو جاؤ کہ کسی شے کی طرف تمہارا خیال نہ جائے، صرف اللہ کی طرف خیال رہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں جب تک آپ باقاعدہ اعتکاف کے ان خوبصورت لمحات کو انجوائے نہیں کرتے، آپ اس تبتل الیہ تبتیلا کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو لہذا قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح سے علیحدگی اختیار کرو کہ تمہارا تعلق صرف اللہ سے رہے، تو وہ صرف اعتکاف کے اندر ہی یہ ممکن ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، اور حضور نے اس کو ہمیشہ ادا کیا۔ 1 سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے،
کسی جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے غزوہ میں تشریف لے گئے، تو رمضان کے وہ 10 دن آپ اعتکاف نہ کر پائے۔ اگلے سال آپ نے اسے لوٹایا اور 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور کو اس کی کتنی فکر تھی کہ میرے 10 دن چھوٹ گئے، اور دوبارہ سے اس کو آپ نے اس کو لوٹا دیا، اور اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر کے آپ نے امت کو ایک سبق دیا کہ یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ میں خود نبی ہو کے بھی اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ تو ایسا عظیم سلسلہ جو جاری و ساری ہے حضور کی امت میں، اور ہر سال آخری 10 دن رمضان کے لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو اس سال بھی توفیق دے جو اس کی نیت رکھتے ہیں۔ اور حضور نے اس کی بڑی پھر صحابہ کے اندر تحریض پیدا فرمائی، آپ نے بڑی تحریض اس کی دی ہے، ترغیب دی ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ جو اعتکاف کرے گا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ اتنی بڑی خندق خائل کر دے گا جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے۔ اتنی بڑی خندق دوزخ اور اس کے درمیان کھود دی جائے گی کہ وہ دوزخ کی طرف جانے والا ممکن ہی نہیں رہے گا، کہ اتنا فاصلہ ہوگا دوزخ سے اس کا۔ یہ اعتکاف کے 10 دنوں کی سعادت ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ جو اعتکاف کرے گا اسے اعتکاف کے اندر جانے سے لے کر باہر آنے تک جتنے وہ نیکی کے کام، اگر وہ دنیا میں رہتا، گلیوں بازاروں میں گھروں میں رہتا، تو جتنے وہ نیکی کے کام کر سکتا تھا، یعنی وہ کسی کی عیادت کر سکتا تھا، وہ کسی کی شادی میں جا سکتا تھا، وہ کسی کے کام آ سکتا تھا، ماں باپ کی خدمت کر سکتا تھا، بہن بھائیوں کی خدمت کر سکتا تھا، رزق حلال کے لیے دکان کھول سکتا تھا، کتنے ثواب کے کام تھے، جو جنازہ پڑھ سکتا تھا کسی کا، جو وہ کر سکتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ اعتکاف میں ہے، اب وہ ظاہر ان چیزوں سے وہ نہیں جا پائے گا، نہ جنازے میں جا پائے گا، نہ وہ کسی کی عیادت کرے گا، نہ وہ ماں باپ کو جا کے مل سکتا ہے، نہ بہن بھائیوں کو مل سکتا ہے، سب کچھ گیا۔ فرمایا اللہ بغیر کرے ہی یہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دے۔ کیسا جادو ہے، بولو نا یار، نہیں سمجھے نہیں آپ، ایک کام کیا ہی نہیں ہے اور وہ ہوا ہے۔ یہ ہے رمضان، مل کے کہو نا سبحان، کہ یہ اس چیز کو بھی وجود دے دیتا ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ کیا انداز کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا، پھر بھی آپ کو آپ کے نام اعمال میں وہ ملے گا، اور آپ حیران ہوں گے کہ نہ تو میں ان 10 دنوں میں جنازے پڑھے، نہ یہ کام کیے، کیا ہو گیا؟ کہ بھئی تم اعتکاف میں تھے، تو ہم نے بغیر کیے ہی تمہارا نام اعمال پور کر دیا۔ تو یہ حضور ترغیب دے رہے ہیں، اعتکاف کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اتنی اعلیٰ چیز تھی، تو صحابہ کرام نے پھر اس کے بارے میں سوال کیا کہ حضور یہ تو پھر اتنا اچھا معاملہ ہے، تو کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تو آقا اسلام نے پھر اس کو امت کے آرام کے لیے نہ فرض ہونے دیا، نہ ہی واجب ہونے دیا، ہاں اپنی سنت رکھا، حضور کا طریقہ ہے، اور لہذا اس کو، اور ساتھ اس کو پھر جو ہے وہ سنت کفایہ بنایا۔ کفایہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں اگر چند لوگ بھی کسی علاقے میں اس سنت کو ادا کر دیں تو سب علاقے والوں سے وہ اٹھا دی جاتی ہے، اور یوں ہی سمجھا جاتا ہے جیسے سارے محلے نے اعتکاف کیا۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، بولو سبحان اللہ تو کہو ذرا، کہ ایک مسجد میں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اور فرض کرتے ہیں اس علاقے میں جو مسجد کے ارد گرد ہیں وہ کوئی 2000 لوگ ہوں گے گھروں میں، ان 2000 لوگوں کی طرف سے بھی اعتکاف لکھ دیا ہے کہ یہ بھی سارے اعتکاف میں تھے۔ تو اسے کفایہ بنایا کہ سب سے اٹھا دی جائے گی، کسی کو اللہ نہیں پوچھے گا۔ ہاں اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا اور اس علاقے والے اس سے محروم رہیں گے، کسی مسجد میں اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا، تو یہ سارا علاقہ پھر گناہ گار ہوگا، سب کے اوپر اس کا گناہ ٹرانسفر ہو جائے گا، کہ تم میں سے کوئی 1-2 بھی نہ بیٹھ سکا تو سارا محلہ ہی اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار تصور ہوگا۔ تو اس لیے اس کو کفایہ بنایا گیا تاکہ امت کے معاملات بھی ڈسٹرب نہ ہوں، اور کفایہ اس کو بنا دیا گیا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے، جو زاویہ ہے دیکھنے کا،
جو لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ یہ کفایہ ہے تو پھر ان کے لیے ایک بڑی تسلی سی ذہن میں ان کے آتی ہے کہ چلو شکر ہے ہماری مسجد میں 2-4 بیٹھ گئے ہیں، لہٰذا میں تو فارغ ہو گیا، مجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ وہ ایسی عجیب سی سوچ ہے جس سے اعتکاف کی بہاریں لٹنے لگیں، اور اعتکاف کی بہاریں آج اس طرح سے نظر نہیں آتی کہ لوگ اسی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار 2-4 تو بیٹھے ہیں نا، تو میں تو نہ بیٹھوں تو اب میری طرف سے گزارا ہو گیا۔ تو بھائی آپ ان میں شامل ہوتے ہو جنہوں نے اس دی ہوئی رعایت کا فائدہ اٹھایا ہے، تم ان میں کیوں نہیں جاتے جن کی وجہ سے وہ رعایت ملی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ان میں جاؤ نا جن کی وجہ سے پورے محلے کو رعایت مل گئی۔ وہ کتنے گریٹ لوگ ہوں گے، یا وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے پورے محلے کی خلاصی کرا دی، جان چھوڑا دی ہے۔ تو ان میں جا کے بیٹھو بھائی جن کی وجہ سے وہ معافی ملی ہو۔ نہیں، چونکہ مجھے معافی مل گئی ہے لہذا میں اب اعتکاف نہیں کروں گا، تو شوق ہی کوئی نہیں رہا۔ ایک بات، جو پہلی بات جس کی وجہ سے لوگ اس عظیم سعادت سے دور رہتے ہیں، خیر میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ اس سے پہلے حضور الاسلام کی جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا انداز اعتکاف تھا، پھر یہ تو اس میں آپ تشریف لے آتے مسجد نبوی میں اور بالکل اپنے سارے معاملات آپ بند کر دیتے، اور پھر 10 دن آپ مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے، تو مسجد کے اندر ہی رہنا۔ اور میں سوچتا ہوں کبھی کہ وہ کیا وقت ہوگا، کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول بیٹھا ہوا ہے مسجد میں ہی ہے، صبح مسجد ہے، دوپہر مسجد ہے، رات مسجد ہے، تہجد مسجد ہے، افطاری بھی وہیں ہے، سحری بھی وہیں ہے، وہ کیا تراویح بھی وہیں پڑھی جا رہی، اوہ ہو، پورا وقت مسجد کے اندر ہے حضور۔ اب وہ صحابہ کیا کیا لوٹتے ہوں گے ان 10 دنوں میں آپ سے، اور کیا کیا ہوگا کہ حضور بھی اس وقت اپنی رحمتوں کو لٹانے میں کتنا حریص ہوں گے کہ آؤ مجھ سے یہ بھی سیکھ لو، آؤ یہ بھی سیکھ لو، آؤ یہ بھی پالو، آؤ یہ بھی لے لو، ہر شے حضور سمجھاتے ہوں۔ بھائی 10 دن چپ کر کے تو نہیں بیٹھنا، بولو نا، 10 دن بیٹھنا تو کیا ایک دوسرے کے منہ دیکھنے ہیں؟ نہیں، حضور کس قدر اس میں تعلیم دیتے ہوں گے، اور کیسی محنت ہوتی ہوگی، ساری ساری رات جاگنا۔ اور پھر 5 طاق راتوں کا جو تصور ہے وہ اسی لیے ہے کہ حضور خود بھی جاگتے تھے، صحابہ کو بھی جگاتے تھے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں حضور بڑی محنت فرماتے تھے، اور فرمایا کہ میرے امت کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر ان 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو بنایا، تو اس کو بھی ڈھونڈا جاتا، محنت کی جاتی، کوشش کی جاتی۔ اور ایسا ہوا تھا کہ ایک اعتکاف میں آپ اسی طرح اعتکاف میں ہی تھے کہ آپ حجرہ سے تشریف لائے، حجرہ سے باہر آئے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، لیکن 2 صحابہ میں کسی بات پہ تکرار ہو رہی تھی، کوئی بات تھی، کوئی موضوع تھا، تو آپس میں وہ گفتگو میں آواز انہوں نے اونچی کی، تھوڑی سی سمجھانے کے لیے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، لیکن وہ انداز تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ وہ ایک تکرار کی سی صورت بن گئی۔ لڑائی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بولو ایسے جیسے بندہ بحث کرتا ہے، اونچی بولتا ہے۔ اب حضور آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تکرار ہو رہی ہے، تو آپ وہیں سے پلٹ گئے، واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر آئے، تو وہ صحابہ جو پہلے دیکھ رہے تھے یہ منظر، انہوں نے پھر حضور کو آتے دیکھا تو پوچھا کہ حضور آپ پہلے بھی آئے تھے اور آپ لگ رہا تھا کچھ فرمانے لگے ہیں، لیکن پھر آپ اندر چلے گئے، تو ابھی آپ دوبارہ آئے، حضور کوئی حکم تھا، کوئی حکم ہے تو بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں صحابہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مولا اگر اتنے کرم کیے ہیں، ہر کرم اور فضل مجھے دیا ہے، تو یہ بھی بتا دے کہ 5 طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ تو میرے رب نے مجھ پہ یا میرے صحابہ کرم فرما دیا۔ فرمایا یہ کون سی بات، یہ لے، یہ جواب ہے۔ بھئی جس نے قبر کے سوال بتائے کہ نہیں بتائے، جس نے حشر کے 6 سوال بتائے، 7 6 جتنے بھی حدیث میں آتے، تو وہ بتائے تو کیا بتا دی، تو جب حشر اور قبر بتا دیا تو لیلۃ القدر کون سا کوئی، سب سے بڑا معاملہ تو حشر اور قبر ہے۔ تو
تو ان دونوں کو بتا دیا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے، اپنے امتیوں کو بتا دیں۔ پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا، پیپر پہلے ہی باہر نکال دیا، جاؤ جا کے حل کر لو، اور جب وقت آئے گا تو پیپر تمہارے سامنے، پرچہ تمہارے سامنے، حل کرو اسے۔ تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پہ یہ بھی کرم کیا کہ آپ لے لیں، جواب لے لیں۔ میں نے جب وہ سنا، خوشی ہوئی کہ اللہ نے فضل کیا، تو مجھے اسی خوشی میں باہر آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ لیکن تم میں سے دو آپس میں کسی بات پہ تکرار کر رہے تھے، تو میرا جی چاہا کہ یہ وقت نہیں ہے اتنی عظیم بات بتانے کا کہ آپ آپس میں کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں اور میں آ کے آپ کو اتنی عظیم خبر دوں، تو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس وقت وہ سج نہیں رہی تھی بات۔ تو اس لیے پھر میں چلا گیا کہ چلو ابھی ذرا بات آپس میں کر لیں، ذرا مسئلہ حل ہو لیں ان کا، ذرا یہ ٹھنڈے ہو جائیں، تو پھر میں واپس آ کے بتاتا ہوں۔ تو جب میں اندر چلا گیا تو اب میں حاضر ہوا ہوں، تو کہا حضور تو پھر ابھی بتا دیجئے، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں صاحب، اب مجھے بھول گیا، اب وہ یاد ہی نہیں آ رہا، اور دوبارہ کہنا میرے رب کو میں مناسب نہیں سمجھتا، یہ میرے لیے مناسب عمل نہیں ہے کہ وہ مجھے نا اب یاد نہیں ہے۔ میں کوشش بڑی کر رہا ہوں کہ یاد آ جائے، لیکن وہ میرے ذہن سے اٹھا دیا گیا ہے۔ تو حضور تو پھر اب ہمارے لیے کیا حکم؟ فرمایا اب حکم یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اب قیامت تک کے لیے آخری 5 راتوں میں تلاش کرو اسے، اب لگے رہو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بحث کتنی بری چیز ہے، بولو، بحث کرنا یہ کتنا بعض اوقات نقصان دے دیتا ہے، کھہ بکھہ کرنا، کسی کو اتنا زیادہ اس پہ تکرار کرنا۔ تو ایک یہ بھی واقعہ پیش آیا، لہذا اب پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ محنت ڈال دی گئی۔ لیکن اس میں بہتری بھی ہے، بہتری یوں ہے، فرمایا کہ اس پہ یہ اے میرے صحابہ تم یہ تسلی رکھو کہ 5 طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر کو ڈھونڈے گا، اگر ملی تو فبہا، مل گئی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی ملی تو 5 طاق راتوں میں اگر وہ جاگا تو 5 لیلۃ القدر کا ثواب پائے گا۔ ویسے ایک ملتی، اب 5 لیلۃ القدر کا ثواب۔ گو کہ میں بھول گیا، لیکن یہ بھی میری امت کے لیے بہتری کا سبب ہے، یہ بھی میری امت کے لیے رحمت کا سبب ہوگا کہ وہ 5 طاق راتوں میں جاگ کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا، تو اب 5 لیلۃ القدر اسے نصیب ہوں گے۔ تو اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، یاد رکھیے اعتکاف کی جو نیت ہے، جس طرح ہر عمل کی نیت ہوتی ہے، جب آپ فجر پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز فجر، بندگی فرض اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اس طرح آپ نیت کرتے ہیں، تو اسی طرح اعتکاف کی بھی نیت ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ جی یہ جملہ نیت کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کو ایسے ہی ذہن میں رکھا جائے گا یا بولا جائے گا؟ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، بولو، لیلۃ القدر پانے کے لیے، تو یہ اس کی نیت۔ تو یہ عظیم عمل جو حضور نے پھر اس کو پہ ہمیشہ مداومت اختیار فرمائی، اور آپ نے آخری دن تک پھر مسجد کے اندر ہی ڈیرے لگائے، اور پھر وہ برکتیں جو امت کو ملی ہیں اس کا بہت بڑا حصہ اعتکاف سے ظاہر ہوا۔ اور یہ سارے صحابہ اعتکاف میں ہی ٹرینڈ کیے گئے، انہیں بٹھا بٹھا کے جو حضور نے اپنے کرم کے فضل کے جام پلائے ہیں نا، وہ اعتکاف کی راتوں میں پلائے، کیونکہ پوری توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہے، پورا دھیان، بیوی بچے گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کے آپ بیٹھے ہیں، تو اب تو ایک نظر بھی پڑ گئی تو کمال ہو جائے گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو انسان کی لیے زندگی میں آتی ہے، سنو میں اہم بات کروں دین کے راستے میں، وہ ہوتی ہیں ڈائیورشنز، جنہیں ڈائیورشنز کہا جا سکتا ہے، کہ آپ ڈائیورٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی آپ کا دھیان کہیں جاتا ہے، کبھی دھیان کہیں جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ڈائیورشنز ہوتی ہیں، یہ آپ کی دین کی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا دھیان ایک جگہ رہ نہیں پاتا، کبھی دکان کی فکر ہے، کبھی گھر والوں کی فکر ہے، کبھی بچوں کی فکر ہے، کبھی اپنا کچھ مسئلہ پیش آ گیا ہے، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی رکاوٹ، تو اس سے دین میں کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں،
اس میں سب سے پہلے جس چیز کو کور انسان کر جاتا ہے وہ ڈائیورژنز ہیں۔ آپ کی پوری توجہ کسی اور جگہ نہیں جائے گی سوائے اللہ اور اس کے دین کے۔ آپ بیٹھے ہیں، نمازیں وقت پہ پڑھیں گے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، پڑھیں گے نا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، مرد اگر ہیں گھروں میں، اگر عورتیں ہیں گھروں میں، مرد ہیں مسجدوں میں، تو نمازیں وقت پہ ادا ہوں گی۔ یہ چھوٹی نعمت ہے۔ آپ 20 دنوں میں کئی بار نمازیں آگے پیچھے کی، آپ نے کی تو کی کہ نہیں کی، کبھی فجر ادھر ہو گئی، ظہر بھی آگے چلی گئی، عصر پیچھے رہ گئی، مغرب ادھر نکل گئی، تو کئی ڈائیورژنز آئی ہوں گی۔ ان 10 دنوں میں 5 نمازیں وقت پہ ادا ہوں گی۔ کیا بات! تو بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ادھر جماعت کھڑی ہوئی ہے، ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا ہے، امام کے ساتھ اللہ اکبر کہا ہے، تو یہ تکبیر اولیٰ کا جو فائدہ اور برکت ہے وہ تو بہت بڑی ہے۔ تو 5 نمازیں وقت پہ ادا ہو رہی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ مسجد کے اندر ہیں، کوئی برائی کا خیال کیسے آئے، کیا کریں گے آپ، برائی کیسے دیکھنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ ختم ہو گیا، دروازے بند ہو گئے سارے۔ کیا کریں گے، منیمم لیول پہ بھی آ جائیں تو خیالات ہی ہیں نا، ان کو تو آپ ہر لمحہ کنٹرول ہی کریں گے، چاہے باہر ہیں یا اندر ہیں۔ منیمم لیول پہ خیالات کے ساتھ برائی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ برائی ہو نہیں سکتی۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں آپ، سارا کچھ ہی بچ گیا۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جب انسان اس میں رہتا ہے دنیا میں، تو اس کو اپنے رزق کے بارے میں بہت بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے ضرور جاب پہ جانا ہے، آپ نے ضرور دکانداری کرنی ہے، آپ نے ضرور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اپنی روٹی روزی کمانی ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک پوری ہیڈ ایک ہے، 8-10 گھنٹے آپ کے وہاں جانے ہی جانے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں پھر بھی آپ کے کچھ گھنٹے وہاں لگنے ہی لگنے ہیں، ذہن ادھر جانا ہی جانا۔ تو بتائیے آپ جب مسجد آ گئے تو اللہ نے سارے کے سارے وہ بھی معاملات ختم کر دیے، اور پورا دھیان اب آپ کا اپنی طرف لے لیا اللہ نے، ذہن پورا اب اللہ کی طرف۔ دکان ٹھیک ہے بند ہوگی، کاروبار سب کا بھائی ختم کرو، میں صرف اللہ کے لیے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا اس لیے وہ ڈائیورژنز ختم ہو جاتی ہیں اعتکاف میں آ کے، آپ کا ذہن یکسو ہوتا ہے۔ یکسو، یہ یکسوئی دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ والوں کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ یکسو ہوتے ہیں، ان کے ذہن ایک طرف لگے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ہوں تو یکسو ہیں، یہ مسجد میں بھی ہوں تو یکسو۔ اور دنیا دار وہ بیچارہ مسجد میں آ کے بھی بکھرا ہوا ہے، اس کا ذہن ڈائیورٹ ہوا ہوا ہے۔ مسجد میں کھڑا ہے کہ کتنے پیسے دینے تھے، کتنے لینے تھے، وہ آنا تھا اس نے آج، اور نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ پورا ذہن ادھر، کیا کر رہے ہو بھائی۔ تو یہ یکسوئی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت، اور یہ ملتی ہے اعتکاف سے۔ اعتکاف سے انسان کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے، اور بڑا دھیان اس کا اللہ کی طرف رہتا ہے۔ اللہ تو چونکہ کرم اور فضل کے تو خیر اب میں اس طرف جاؤں تو معاملات بہت بڑے ہیں، رحمتیں کرم بے شمار ہیں اس کے، لیکن چونکہ وہ نہ رہا، شوق نہ رہا لوگوں کے اندر اس کی، وہ اس طرح سے عزت نہ رہی، اور جو کرتے ہیں ان میں بھی بہت ساری پھر کمیاں ہیں۔ تو ایک تو جو نہیں کرتے اعتکاف، ان میں سب سے بڑا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ میں چونکہ مصروف بہت زیادہ ہوں تو مصروفیت کی وجہ سے میں اعتکاف نہیں کروں گا۔ اور یہ جو اس کی اپنے اوپر ڈالی گئی ایک نفس کی چال ہے نا، یہ وہ یاد رکھے کہ مصروفیت جس شخص کی جتنی زیادہ ہو، اسی شخص کو اعتکاف اتنا ہی زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ مصروف ہیں تو اعتکاف میں آئیں گے، فارغ شخص کا کون سا اعتکاف ہوتا ہے؟ مصروف بندے نہیں تو آنا ہے بھائی، باقیوں نے اگر فارغ ہو کے آنا ہے تو وہ تو پھر کبھی بھی نہیں آپ فارغ ہو سکتے۔ بولو نا بھائی، یہاں تو 80-90 سال کا ایک ریٹائرڈ بابا ہے، اسے کہیں اسے آپ فارغ ہیں، وہ کہیں جی نہیں مجھ سے زیادہ مصروف کون ہے، حالانکہ اس کو 80-90 کی عمر ہو گئی، ریٹائرڈ ہو گیا، وہ بڑا مصروف ہے۔ تو مصروفیت کا تو یہ تو لفظی بے وقوفی کہنا کہ مجھے مصروفیت ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر آپ ابھی فوت ہو جائیں تو کیا دنیا نہیں چلے گی؟ کیا آپ کے گھر بار نہیں چلیں گے؟ کیا آپ کے بیوی بچے اپنے معاملات نہیں کریں گے؟ سب کچھ ہوگا۔ تو پھر بھائی تو نے اگر یہ مصروفیت جب موت آئے تو بھی اس کا ایسے ہی چلنا ہے تو ایسے ہی اعتکاف ہے۔ یوں ہی سمجھ لو کہ کچھ دن کے لیے دنیا سے موت آ گئی اور میں اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ ذرا دیکھو نا، پیچھے بند ہوتی ہے، ہر جگہ کھلی رہتی ہے، تیری غلط فہمی ساری اللہ نکال دے گا۔ تو 10 دن کے لیے مسجد آ جائے تو پیچھے سے دیکھ دنیا چلے گی تو کہے گا یار یہ تو مطلب اگر میں موت آ گئی پھر بھی ایسی رہے گا،
تو انسان کی بہت ساری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اعتکاف میں آ کے، کہ بھائی میں اگر فوت ہو گیا تو پھر بھی ایسے ہی رہنا ہے، ابھی میں دیکھو باہر تو کہیں نہیں جا رہا، ہر چیز چل ہی رہی ہے نا۔ تو اس لیے مصروفیت کا انداز یہ کبھی بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس چال سے محفوظ کرے، یہ بہت بڑی چال ہے نفس کی، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، ہر شے مینج ہو سکتی ہے، ہر شے کو آپ مینج کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی پوری کوشش کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ممکن نہ ہو، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ اندر سے ہی دل کے چور ہیں اور اندر سے ہی آپ کی چوری کی نیت ہے اور واقعی آپ اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے، پھر آپ بے شک ساری دنیا آپ سے کہہ دے جی آپ تسلی رکھیں، ہم سب آپ کو پوری طرح سے پروٹوکول دے کر ہار پہنا کر مسجد چھوڑائیں گے، آپ بیٹھ جائیں، آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ کہیں گے جی میں بہنا ہی نہیں، تو وہ اور بات ہے، پھر نہیں، وہ تو پھر آپ کے اندر چور ہے نا، آپ اعتکاف کے چور ہیں، اس کا کوئی حل نہیں۔ لیکن اگر آپ مصروفیت کا بہانہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے حل ہیں، اللہ آپ کی آسانیوں میں بدل سکتا ہے چیزوں کو اگر آپ کی صحیح نیت ہے، انشاءاللہ کہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی، اور دوسری جو اس میں چیز ہوتی ہے اعتکاف کے، ظاہر ہے 1999 میں سے اعتکاف کی سعادت مجھے مل رہی ہے، تو 22-23 سال تھوڑے نہیں ہوتے اس تجربے کے، اور پھر حضرت صاحب قبلہ کے ساتھ بھی اعتکاف کافی کیے، تو اس سے بہت زیادہ چیزوں کا علم ہے، پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ اس میں، اور 20 سالوں کے اعتکاف نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو اس لیے جو باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل آن ریالٹی ہیں، آن گراؤنڈ ہیں، کہ یہی وہ مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس عظیم سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسری جو بہت ساری مصیبتوں میں سے کہہ سکتا ہوں میں، پریشانیوں میں سے یا وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف بہت مشکل کام ہے۔ بولو کیا سمجھتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے یار اٹھاؤ کھا کھاؤ، مطلب مسجد ہی رہنا، باہر نہیں جانا، اوئے ہوئے میں نہیں بیٹھ سکتا، یعنی وہ مشکل سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں کہ مشکل کام ہے، اور اس مشکل کے لیے وہ ڈرتے ہیں اور اس ڈر سے اعتکاف نہیں کرتے۔ اور میں صرف مردوں سے مخاطب ہوں، میں خواتین پہ بات پہ آؤں گا، تو وہ مشکل کا ایک خوف ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا اوکھا کام ہے، اور پھر عجیب و غریب چیزیں لوگوں میں مشہور کی جاتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے اس کو کوئی جینشن چمبڑ جاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اس کو کوئی نور نظر آ جاتا ہے، اور عجیب و غریب لوگوں میں باتیں مشہور کی جاتی ہیں، اور آج بھی ہیں، آپ نے شاید سنی ہو یا نہ سنی ہو لیکن آج بھی ہیں لوگ اسی طرح کی باتیں، یار اعتکاف میں تو فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، تو وہ ڈر کی وجہ سے لوگ اعتکاف نہیں کرتے، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا یہ لوگ دنیا میں روز کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، کتنی سخت تکلیفوں سے گزرتے ہیں روز، گھروں کی ٹینشنیں، کاروباروں کے جھگڑے، اپنے دوست احباب کے معاملات، کاروبار کے سلسلے، دکانداریاں، کتنی تکلیفوں سے روز گزر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گزرتے ہیں، لیکن اعتکاف وہ کہتے ہیں جی مشکل بڑا ہے، اور اس مشکل کی وجہ سے نہیں کرتے، حالانکہ یہ اتنی آسان ترین چیز ہے کہ آپ صرف ایک جوڑا لے کے مسجد آ جائیں اور ایک سرانہ لے آئیں، اس کے علاوہ آپ کو کسی شے کی ضرورت نہیں، یہ بھی نہ ہو اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا، اتنا آسان ہے۔ پھر کھانا پینا آپ کا اللہ مہمان نوازی ایسی کرتا ہے کہ اس مہمان نوازی میں آپ خود حیران رہ جاتے ہیں، میرے اپنے گھر والے دوست عزیزوں نے اتنے روٹیاں نہیں مجھے کھلائیں، میرے رب نے 10 دنوں میں اتنی اعلیٰ مہمان نوازی میری کیا کھانے آتے ہیں، پینے آتے ہیں، کیا خوبصورت انداز ہوتا ہے، کبھی جناب مٹن آ رہا ہے، کبھی چکن آ رہا ہے، کیوں مہمان ہے اللہ کے، کبھی بڑے بڑے اعلیٰ پکا کے گھروں سے لوگ بھیج رہے اور دعوتیں ہو رہی، حد ہو گئی، تو اتنا آسان ترین چیز، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا اور اس کو خود سے بنا لیا۔ میں نے اپنے دور میں جب قبلہ عالم سے نہیں تھی ملاقات، تو اس سے پہلے جو اعتکاف دیکھے تو کچھ میرا تصور بھی ایسے ہی تھا، ہماری مدینہ مسجد میں اعتکاف ہوا کرتا تھا، تو میں نے دیکھا کرتا کہ لوگ جو ہیں وہ حجرے لگا لیتے اور حجروں کے اندر وہ قید ہو جاتے،
اور پھر اعتکاف والوں کے انداز یہ ہوتے تھے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے حجرے سے باہر آتے تو سب نے منہ پہ رومال باندھے ہوتے تھے، منہ پہ رومال باندھے ہوئے ہیں اور عجیب مریخ کی مخلوق نظر آ رہے ہیں۔ حیران ہو رہا تھا میں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اچھا میرے اپنے محلے گلی کے دوست ہوتے تھے جو اعتکاف کر رہے ہوتے، تو منہ چھپا رہے ہیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور کیا جی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے بندہ۔ اور پھر جب اس کو کھانا پکڑایا جا رہا ہے تو وہ بھی حجرے کے پردے سے نیچے سے کھانا دیا جا رہا ہے اسے۔ میں کہ یار ابھی یہ باہر تھا ایک دن پہلے تو گراؤنڈ میں اچھلتا پھر رہا تھا، یہ مسجد میں آتے ہی اس کو جن بھوت کی طرح کیوں بنا دیا گیا، اور اس کو کیا بنا دیا آپ نے، یہ کیا کر رہا ہے یہ؟ ابھی 10 دن بعد یہ نکلے گا تو ہمارے ساتھ اس نے بیٹھنا اٹھنا، یہ ابھی کیا ہو گیا اس کو؟ تو عجیب سا ایک انداز بنا دیا گیا جس کا اعتکاف کی روح سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم لوگ جب اسے دیکھتے تھے تو ہم اسے دیکھ کے ڈر جاتے تھے، ہم کہتے یار اے دن کم از کم مجھے کوئی اعتکاف کے لیے کہے تو میں 7 سمندر دور بھاگ جاؤں گا، اعتکاف نہیں کروں۔ اتنا مشکل کام، مطلب منہ بند کر کے رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، حجرے کے اندر رہنا ہے، اور کھانا بھی حجرے کے نیچے سے جا رہا ہو، یار یہ تو جیل ہے بھائی۔ بڑی سختی تھی اور عجیب سا۔ پھر کبھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو ایک اور میں نے چیز دیکھی اس دور میں، آج بھی لوگ کرتے ہیں مسجدوں میں ایسے، تو وہ بہت بڑی ایک دری ہوتی چادر، اس کے اوپر ڈھیر لگا ہوتا گٹھلیوں کا، یہ جو گٹھلیاں نہیں لوگ پڑھتے بولو، جو گٹھلیاں شمارے، تو وہ اس کا ڈھیر لگا ہوتا، اتنا بڑا ڈھیر، وہ پتہ نہیں کتنا بوری ہوتی، پوری لود دیتے تھے اس پہ۔ تو وہ نماز کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا کرنے لگے؟ جی افطاری سے پہلے ساری پڑھنی ہے ہم نے۔ وہ میری تو جان ہی نکل گئی، میں کہا یار ساری تسی پڑھنی؟ کہتے ہیں جی افطاری سے پہلے ختم کرنی ہے۔ وہ میں تو میں نہیں کبھی اعتکاف بیٹھ۔ تو اس طرح کی چیزیں عجیب و غریب۔ پھر بعض ایسے ہوتے انہیں میں نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور بڑا تیز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پوچھا گیا کہ یار یہ کیا اتنا، آپ کل بھی میں نے دیکھا تھا آپ ایسے ہی پڑھ رہے تھے، تو کہا جی وہ حکم ہوا ہے کہ اعتکاف میں 10 قرآن ختم کرنے، تو اس سے پہلے اعتکاف سے باہر نہیں جانا تم لوگوں نے، سارے 10 قرآن ختم کر کے تو پھر تمہیں مسجد سے باہر جانے دیں گے ہم۔ تو اس سے بھی ڈر لگ گیا، تو 10 قرآن کو یہاں ہم سے 10 پارے نہیں ختم ہوتے، تو یہ 10 قرآن کون ختم کرے گا؟ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں میں اتنی مشہور کر دی گئیں کہ لوگوں کے اندر اعتکاف کا بجائے شوق پیدا ہونے کے ڈر پیدا ہو گیا، اور نوجوان لڑکے جو اعتکاف کے شوقین ہونے چاہیے تھے وہ اعتکاف کا مذاق اڑانے لگے۔ یقین کریں اعتکاف کا مذاق اڑنے لگا۔ میں نے پھر گراؤنڈ میں جب بیٹھا کرتے تو آپس میں ہم ہنستے، وہ یار ہوتے اندر نبوت بیٹھے، اعتکاف کا مذاق اڑاتے۔ کیوں؟ کسی نے صحیح روح بتائی نہیں تھی، کسی نے سمجھایا نہیں تھا اعتکاف اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اور یہ غلط چیزیں جب عام ہوئیں تو مسجدوں کو ویران دیکھا گیا، اور وہ کھانستے ہوئے چند بابے اور وہ 2-3 لوگ جو کونے خدرے میں بیٹھے ہوتے، پوری مسجد باں باں کر رہی ہے، کوئی بندہ نہیں اندر بیٹھا ہو۔ بلکہ پچھلے دنوں مجھے ایک مسجد کے بارے میں پچھلے سال بتایا گیا، وہ تقریباً 1.5-2 کنال پہ مسجد ہے، تو وہ پتہ چلا جی وہاں ایک شخص صرف اعتکاف کر رہا۔ تو میں بڑا تکلیف ہوئی کیونکہ میں اس مسجد کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو میں نے وہاں جو میرے دوست تھے میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، ایک بندہ صرف اعتکاف؟ کہتے جی یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اگلی بات سنیں۔ وہ کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پھر محلے کے لوگوں انتظامیہ جا کے ترلے کر کے انہوں نے بندہ ایک گھیرا ہے، لوگوں کو جا کے کہا خدا کا نام ہے کوئی ایک بندہ تھے آ جائے۔ خود امام صاحب نہیں بیٹھے، امام صاحب کہتے ہیں میرے کو نہیں، میں ایسے نمازیں پڑھانی ہے، نماز پڑھا کے میں جاؤں گا، میں کوئی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ تو امام صاحب خود نہیں بیٹھے جناب، تو علاقے والوں نے کیا بیٹھنا تھا؟ تو پھر وہ کسی سے ترلے منتیں کر کے تو ایک بندہ بایا ہے کہ یار کوئی عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی مسجد جس میں گرم پانی، ٹھنڈا پانی، کارپیٹ، اے سی سب لگا ہوا، اور ایک بندہ اعتکاف کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھو، میری بات سن لو، اور یہ میری بات ارباب اختیار تک پہنچاؤ، خود بھی جب اس لیول تک پہنچو تو یاد رکھنا، تمہاری مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر لوگوں کا آنا تمام سال کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اگر آپ نے لوگوں کو کچھ سکھایا ہے تو ضرور تمہاری مسجد میں لوگ اعتکاف کے لیے آئیں۔ حضور کی مسجد بھری نہیں ہوتی، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور نے کیا دیا لوگوں کو؟ حضور کی مسجد نبوی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اعتکاف کریں۔ تو جس عالم دین نے، جس خطیب نے، جس امام نے علاقے کو کچھ دیا ہے نا، اس مسجد میں اعتکاف بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور اب باقی سارے ورس مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الفاظ آپ خود ہی اپنے اندر سوچ لیں۔ یہ محنت، یہ کوشش، اگر آپ نے اس کا رزلٹ دیکھنا ہے تو وہ اعتکاف ہے۔ پورے سال کی آپ کی ساری محنت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا، کتنے اچھے خطبے دیے آپ نے، کتنا اچھا لوگوں کو دین کا سبق پڑھایا، کتنی اچھی دین کی تعلیم اور رغبت دی۔ اگر اعتکاف کے اندر آپ کی مسجد خالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد خالی نہیں ہے، تم خالی ہو، تمہارے اندر کچھ نہیں۔ اپنی فکر کرو، خود رو اللہ کے آگے کہ اللہ نے مجھے مسجد دی، اللہ نے مجھے اتنا بڑا نظام دیا اور میرے پاس بندہ ہی کوئی نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسی مسجدوں کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ دور دراز علاقوں میں ہیں اور میرے نوٹس میں ہیں وہ، اور بالکل مطلب وہاں نہ پانی صحیح ہوتا ہے، نہ وہاں کو پنکھے شنکھے اتنے اچھے ہیں، لیکن وہاں کھچا کھچ وہ نمازیوں سے اور وہ اعتکاف والوں سے بھر جاتی ہیں جب سال کے بعد اعتکاف آتا۔ یہ بات کوئی نہیں ہوتی کہ وہاں پہ اے سی لگا کہ نہیں لگا، یہ بات کوئی نہیں ہوتی کہ وہاں پانی ٹھنڈا آتا ہے، گرم آتا ہے، نہیں آتا، صفیں کیسی، پنکھے کیسے، نہیں، یہ تمہاری خدمت اور تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہو۔ تو یہ ڈر پیدا ہو گیا لوگوں میں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اعتکاف بہت خوبصورت عبادت، یہ تو اللہ کی مہمان نوازی۔ آپ دیکھیں کیسی بات ہو کہ آپ تصور تو کریں کہ آپ اندر داخل ہو رہے ہوں اور مسجد کے دروازے پہ خود خدا آپ کا استقبال کر رہا ہو۔ یار یہ کیا، میں سچ نہیں بول رہا، بولو بھائی، نظر تو نہیں آتا وہ، لیکن کون کرتا ہے استقبال؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یا تو آپ یہ کہنا چھوڑ دو یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کو چودھری صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں سیٹھ صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں جو ہے وہ جو ہے ایم این اے صاحب ان کا گھر ہے۔ او بھائی جب کہتے ہو اللہ کا گھر ہے تو پھر مانو نا کہ تمہارا استقبال اندر آتے ہوئے کون کرتا ہے وہاں؟ خود خدا تمہارا استقبال کرے تو بتاؤ اس سے بڑی کیا سعادت کہ لوگ جب اندر آ رہے ہوں تو اللہ کہے میرے بندوں کمال کر دیا، میرے پاس ہی آ گئے ہو، اب دیکھو میں کس طرح مہمان نوازیاں، میری طرف سے رحمتوں کے انداز دیکھنا ہم تمہیں کتنا دیں گے۔ اور یہ تو ہے چھوٹی باتیں، میں تو ایک بات جب سوچتا ہوں تو اس سے ہی اعتکاف کو سمجھنا سب سے آسان ہو جاتا ہے کہ خود حضور جیسے شخص کو جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کا برکت والا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی نظریں آپ پہ رہتی ہیں، خود حضور ہر وقت درود کی زد میں ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہر وقت نبی پہ درود بھیجا جا رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے۔ اس قدر قربت ہونے کے باوجود اس شخص کی یہ حالت ہے کہ وہ ان 10 دنوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ مسجد سے باہر رہے، وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ کہ سب سے پہلے اگر اعتکاف چھوڑنا ہوتا تو حضور کہتے او یار مینوں لوڑ نہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ اندر جائیں، شاباش، میں تو محبوب، میں تو بڑا، میں تو پہلے ہی قرآن والا، سارا کچھ میرے پاس، لہذا میں رہتا ہوں باہر، تم لوگ کرو نا، جاؤ جا کے تم گناہ گار ہو، جاؤ اللہ کی رحمتیں لوٹو، میرے پاس پہلے بڑی رحمتیں ہیں، بلکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بھی کہہ دیا ہوا ہے، میرے پاس ہر شے ہے، تو پھر مجھے جانے کی ضرورت۔ آپ اندازہ کریں وہ شخص مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا، اس سے زیادہ کیا ریفرنس دیا جائے اعتکاف کا، یا سمجھانے کے لیے کون سا انداز اختیار کیا جائے کہ یہ کتنی نازک چیز ہے کہ خود حضور اس کو افورڈ نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں نہیں اعتکاف ہوگا بھائی۔ تو لوگ اس کو سمجھتے نہیں، ان کے لیے اتنا اس کو مشکل کر دیا گیا۔ اچھا چلو اب میں بچیوں پہ آتا ہوں۔ عورتوں کے لیے تو اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے منہ حیرت سے کھل جاتے ہیں، میں اعتکاف کرا، یعنی ان کے لیے اعتکاف سنتے ہی جان نکل جاتی ہے ان کی، یعنی اعتکاف کا ایسے جیسے ایک عجیب سا کا رویہ ہے
اور عجیب و غریب چیزیں پھیلا کر بچیوں کو اعتکاف سے محروم کیا گیا، اور ان کے اندر بھی ڈر اور خوف ڈال دیے گئے، اور جو ہے وہ ایسا سمجھ لیا گیا کہ جیسے یہ کوئی آواگون قسم کی عبادت ہے، یہ تو ہماری چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی بینڈ ہے، کوئی اس کے لیے کوئی علامہ مولانا کو مولانا ہو، کوئی مولون ہو، کوئی بہت بڑی ایسی ہو، وہ بیٹھے اعتکاف۔ میں دنیا دار جی عورت ہاں، میں کار بار کرنا ہوتا ہے، میرے بچے، میں روٹی پانی، میں سارا دن کچن، میرے سارے معاملات، تو میں اعتکاف، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، خواتین کے لیے جو چیزیں مشہور کی گئیں ان میں ایک تو یہ چیز بڑی خاص رہی جو مجھے پتہ چلی، اس دور میں بھی آج بھی لوگ کرتے ہیں ایسے کہ جی نوجوان لڑکی اعتکاف نہیں کرتے۔ استغفر اللہ بولو۔ اچھا، دین لوگوں نے یوں سمجھا ہوا ہے جیسے اپنی مرضی سے جدھر مرضی موڑ لیتے ہیں اسے، کوئی اس کی اتھینٹسٹی نہیں پوچھتے، کوئی اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، کوئی یہ نہیں پوچھتے یار یہ کہاں سے بات دیکھی، کس نے کہہ دی، کس نبی نے، کس صحابی نے بات کی۔ اتنا بڑا جملہ کہ نوجوان لڑکی اور شادی شدہ نہیں ہے اگر تو پھر تو بالکل ہی نہیں کرتی کہ وہ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی، یہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے۔ روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی رکھ سکتی ہے۔ یہ حج کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ یہ عمرہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ، باقی چیزیں یہ سب کر سکتی۔ اعتکاف نہیں، یہ نہیں، نوجوان لڑکی نہ کرے۔ اچھا، پوچھا گیا کیوں؟ اتنا نور آتا ہے کہ اس نور پہ پھر جن عاشق ہو جاتے، لہذا جنات آ جائیں گے، اس پہ بھوت آ جائے گا، اس کو چڑیل آ جائے۔ یار بندہ روئے یا ہنسے اس بات پہ؟ مطلب مجھے فیصلہ پہلے کر لیں کہ ہم اس بات پہ روئیں یا بولو یا ہنسیں، کیا کریں ہم؟ کیا اس پہ ہم ریئیکٹ کریں کہ کیا کوئی بات آپ کو اس کی سنائیں، یا پہلے ہنس لیں یا پہلے رو لیں؟ کیوں اس طرح کی باتیں مشہور کی؟ پھر اس سے کیا ہوا؟ کیونکہ ہم ویسے ہی بڑے عقیدے کے کمزور لوگ ہیں، عقیدے ہمارے پہلے بالکل منیمم لیول پہ ہیں، ہلکی سی ہوا چلے ٹھنڈی گرم ہمارے عقیدے وہ جاتے ہیں، فوراً ہم ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، کیونکہ عقیدے ویسے ہی بڑے لوگوں کے ٹھنڈے اور بالکل ٹھیل میل یقین اور بالکل ہلکے سے لیول پہ کھڑے ہیں، سوئی کے اوپر کھڑے ہیں، ذرا سی ہوا چلی سوئی گری اور عقیدہ بھی گیا۔ تو پہلے ہی بڑے ٹھنڈے لوگ ہیں، تو جو ہی یہ سنا تو بھاگنے والوں میں سب سے پہلے بچیاں بھاگ بھوگ گئیں، اور نہ میں نہیں۔ اچھا، سچ ہے جھوٹ ہے یہ کوئی نہیں، پتہ نہیں میرے تے ہی آنے نہیں، سب جن مینوں ہی آنے نہیں، لہذا چھوڑ گئے۔ بے شمار بچیاں اس لیے اعتکاف نہیں کرتی۔ مجھے آن ریکارڈ یونیورسٹی میں بچی نے ایک بات کری، اور اس نے جب یہ مجھے کہا کہ سر مجھے بھی یہی کہا گیا تھا میرے والد کی طرف سے، پڑھی لکھی فیملی، اور وہ کیا بات کرتی ہے اپنی بچی سے کہ تو بھی غیر شادی شدہ ہے، تو اعتکاف نہ کر، تیرے اوپر یہ چیزیں آ جانی ہیں۔ لہٰذا میں تو کئی سالوں سے دل تو چاہتا ہے لیکن میں نہیں کرتی، کہ وہ نہ ہو کہ مطلب چڑیل بھوت آ جائے تو میری پھر شادی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے انداز۔ دوسرا جو بچیوں کے لیے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں آزمائش ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی، وہ یہ ہے کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور کمرہ بند کیا گیا ہے، ظاہر ہے عورتوں نے گھروں میں ہی کرنا ہے اعتکاف، گھروں میں اعتکاف ہوتا ہے، مردوں کا اعتکاف مسجد میں، عورتیں مسجد میں نہیں کر سکتی سوائے حرم کے۔ حرم میں اجازت ہے کیونکہ مسجد نبوی اور کعبہ شریف، وہاں پہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، عورتیں بھی کریں گی مرد بھی کریں گے، لیکن عورتوں کا دیگر دنیا میں مساجد میں اعتکاف علماء نے منع کیا ہے، وہ گھروں میں ہی کرتی ہیں۔ گھر کا ایک کمرہ مخصوص کیا جائے گا اور اس کو وہ اپنے اعتکاف کی جگہ کہہ دیں گی، اب وہ مسجد کا درجہ پا جائے گا، وہ کمرہ اتنے دن کیا بن جائے گا؟ یار یہ بھی کتنی مزے کی بات ہے، بولو نا، عام کمرہ ہے لیکن اتنے دن مسجد بن گیا۔ یہ بھی رمضان ہے نا، میرے کہو نا سبحان اللہ ہے، کمرے کو مسجد بنا دی، اسی کمرے میں چگلیاں غیبت پتہ نہیں لڑائیاں جھگڑے کتنے ہو چکے ہوں گے، اس کمرے کو 10 دن مسجد کا درجہ مل جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ کمرے میں چلی گئی ہے، اب اس سے وہ باہر نہیں آ سکتی جب تک وہ اعتکاف پورا نہیں ہوتا، سوائے شرعی ضرورت کے، واش روم وغیرہ جائے گی، جس طرح مرد صرف مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اور ایسی کوئی حاجت ہو تو نہیں جا سکتے سوائے شرعی ضرورت کے، تو ایسے وہ بھی اس مسجد یعنی کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔
اب اس کو کیا کیا گیا، میں کہتا ہوں اس کے باہر نہ لکھ دیں جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل، تو یہ بھی چھوٹا لفظ ہوگا، کوئی اور سوچیں لفظ، اس کو وہ بنا دیتے ہیں لوگ، کیا پرچیاں لکھ لکھ کے نیچے سے بھیجیں گے، اس سے کہیں گے تو بات نہیں کر سکتی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، ماں پیو بھائی کوئی آئے تم نے بات نہیں کرنی کیونکہ تم اعتکاف کر رہے ہو۔ اچھا پھر وہ روٹی مانگنا چاہ رہی ہے تو کہتے نہیں پرچی لکھ کے باہر بھیج، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ پرچی نیچے سے آتی ہے اور وہ جناب وہ پرچی اب پڑی ہوئی ہے، 2 گھنٹے سے پرچی کسی نے پڑھی نہیں، وہ اندر فوت ہونے والی ہو گئی، کوئی شے منگوانی ہے اس نے، وہ پرچی ادھر ہی پئی ہوئی۔ اس طرح ہوتا ہے گھروں میں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، وہ لائٹ بند ہو گئی ہے، پنکھا بند ہو گیا، اندر پسینوں پسین ہوتی چلی جا رہی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، آپ دروازہ نہیں کھول سکتی، دروازہ کھولا اعتکاف ٹوٹ جانا تیرا۔ اب وہ اندر مرتی جا رہی ہے، پسینوں سے پسینہ آتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ میں بے ہوش ہو گئی، مجھے کسی نے، میں نے کہا کتنی بار کہ کوئی مجھے انتظام کر دو، وہ کوئی سن نہیں رہا تھا، وہ بے ہوش ہو گر گئی اندر۔ تو بتاؤ ایسی بچی اگلے سال اعتکاف بیٹھے گی، وہ تو 1000 دفعہ لوگوں سے بھی کہے گی تو اعتکاف نہ کریں، اس سے پہلے فوت ہو جائیں، اعتکاف نہ کریں۔ اتنا مشکل کر دیا لوگوں نے۔ اور نیچے سے پھر اسی طرح، اچھا کوئی باہر سے آیا ہے تو اب کوئی ملنے کی اجازت نہیں، کسی سے کوئی اجازت نہیں بھائی، خبردار۔ اب وہ 10 دن اس نے، جب پہلا دن گزرنا ہے نا، کیونکہ میں نے پہلے کہا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے ہمارا، ہم اتنے عقیدوں کے مضبوط لوگ نہیں، وہ پہلا دن تو شوق و شوقی گزر گیا، تکاف 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 تکاف، ٹھیک ہے، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن اس کا دل کرتا ہے میں کھڑکی سے چھلانگ لگا کے باہر نکل جاؤں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اس کا جی کہتا ہے کہ میں تو غلطی کر بیٹھا، وہ شوق لت گیا 2 دنوں میں، ختم۔ اب اعتکاف سے باہر جانے کے منصوبے بن رہے ہیں، کیسے نکلوں، پہلے آنے کا شوق تھا اب نکلنے کا شوق ہے۔ کیوں اتنی سختی کر دی گئی کہ اس پہ بالکل ہی ختم ہو پھر، کیونکہ دیکھیں آپ کتنا کو قرآن پڑھیں گے، آپ کتنا کو نماز پڑھیں گے، انسان ہے، تھک جاتا ہے، بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، لیٹ جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے ان کے لیے وہ مشکل ترین چیز ہے، اور چوتھے 5ویں دن ہی آپ اس احساس کرتے ہیں کہ کاش جو ہے نا رمضان 5 دن آدھا ہو جائے، اور کوئی فون کرے ابھی بتا دے کہ چاند نکل آیا ہے، تو بھی آ جا باہر۔ تو یہ بھی کتنی سخت تکلیف دہ چیزیں، اس پہ اللہ معاف فرمائے۔ تو لہٰذا ایک بات یہ ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ کوئی اس میں ایسی بات ہو کہ اللہ معاف فرمائے جہاں نماز قرآن پڑھا جائے، جہاں اذان کی آواز پہنچے وہاں جنات آ سکتے ہیں، اور ویسے بھی پورے رمضان میں یہ جنات شیاطین سب قید ہیں، ان دنوں میں تو یہ ہے ہی نہیں، بولو نا سارے بھائی جب ان دنوں میں یہ ہے ہی نہیں تو یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ تو چلو یہ بات تو ہے چھوڑو نا، تو مطلب وہ کیسے آئیں گے؟ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ کیسے آئیں؟ یہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک عورت غیر شادی شدہ ہے، جوان بیٹی ہے، اور وہ اگر اعتکاف کرتی ہے تو اس کو اسی طرح اجازت ہے جس طرح قبر میں اس کے سوال ہونے ہیں، جس طرح قبر میں اسے سوال ہونے ہیں، حشر میں سوال ہونے ہیں، کیا نہیں ہونے؟ بولو ہونے، تو پھر اعتکاف بھی کرنا ہے، اعتکاف بھی اس کے لیے اسی طرح ہے، ضرور کرے، کیوں نہیں کرتی؟ اور دوسرا جو پابندیاں ہیں لگائی گئیں، یہ بھی انتہائی بڑی غلطی ہے۔ آسانی ہے، بہت آسانی ہے، آپ تسلی سے اس جگہ اس کمرے کے اندر، اور آپ کے ماں باپ ملنے اندر آ سکتے ہیں، بہن بھائی اندر آ سکتے ہیں، کوئی عزیز آتا ہے، چچا تایا، وہ اندر آ کے بیٹھ سکتا ہے، بیٹی کیسی ہو، ٹھیک ہو، بتاؤ کیسے معاملات ہیں، اور میں تمہیں مشورہ دوں ایسے کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ قرآن کی اس طرح انداز کرو، تو وہ بتا سکتا ہے۔ ایون آپ فون کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں اس وقت کیا پڑھوں، یا آج رات میں کیا پڑھوں، میرے لیے اس وقت کیا وظیفہ ہے، پورا بتائیں آپ، کوئی ویسی بات نہیں۔ اور اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے دروازہ کھول دیں، کھڑکی کا پردہ پیچھے کر دیں، کھول دیں، اسے ہوا آنے دیں، جانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اعتکاف کو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہترین آپ اعتکاف کریں، بہترین کھانے کھائیں آسانی سے، بلکہ وہ 10 دن تو میں سمجھتا ہوں تمہاری موج کے دن ہے، نہ کوئی کام کرنا، نہ برتن دھونے ہیں، نہ صفائیاں کرنی ہیں، سارا کچھ تمہیں دروازے پہ ملنا شروع ہو جائے۔ اس سے بڑی کیا، میں تو کہتا ہوں بچیوں کو تو شوق سے جانا چاہیے، شکر ہے میری چھٹی کے دن شروع ہوئے اور مجھے اب کوئی کام نہیں کرنا، میں نے صرف اپنے رب کو راضی کرنا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیسی انہیں تو اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم مرد تو یہ سوچتے ہیں، سچی بات ہے،
میں تو یہی سوچتا ہوں کافی بار دل میں نفس کو چین سکون سے سلانے کے لیے یہی کہتا ہوں، یار تینوں ذرا سکون نہیں آئے گا، ذرا اندر چلنا، سارے کام دھندے بند، اندر جا بیٹھ رہا ہوں، روٹی پانی کھا۔ تو بتاؤ یہی انداز بچیاں بنا لیں کہ دیکھو کتنے آسانی ہو جائے گی، سکون سے میں اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے جاؤں۔ بتاؤ اس سے اچھی کیا بات۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، اعتکاف میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر ایک ماں ہے یا ایک گھر کی ایسی بچی ہے کہ وہی کھانا پکاتی اور وہی سارا کچھ کرتی ہے تو اسے اجازت ہے، اسے بالکل اجازت ہے کہ یہ ایک شرعی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا شرعی ضرورت کے لیے آپ اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں، بولو جا سکتے ہیں، تو وہ شرعی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گھر میں کوئی پکا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، لہذا تسلی سے کیا کرے، اس دوران باہر جائے، ہاں ذرا پردہ کر لے تھوڑا سا، تاکہ اعتکاف کا ایک انداز ہوتا ہے نا، تو وہ کر لے، کھانا شانا بنائے، اس دوران کسی سے بات نہ کرے، اچھی طرح پکا کے رکھ دے اور کہ جی اللہ حافظ، دوبارہ آگے اعتکاف میں بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ کسی جگہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ، کیونکہ وہ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو واقعی جس کی وجہ سے گھر چل رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی اور ایک دو اور پکانے والے ہیں، پھر نہیں آپ نکل سکتے، اگر آپ نکلے تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ کھانا پکنا ہے اور آپ جائیں گے تو بچے کھائیں گے، میاں کھائے گا، تو تسلی سے آپ جائیں، آپ اتنی دیر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جتنا بھی آپ کا وہ وقت ہے، آپ اعتکاف سے باہر نکلیں، آپ کھانا بنائیں، واپس اندر آ جائیں، تسلی سے آپ استعمال کریں۔ لیکن آپ دیکھیں اعتکاف کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوڑ دینا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور پھر دیکھو 350 دن تم نے دنیا کو دیکھ ہی لی ہے نا، کنی کو عزت کر دی تھی تیری دنیا نے، بتا مجھے 350 دن تم نے دنیا کی ملازمتیں کی ہیں، دنیا کو راضی کیا ہے، دنیا سے ملی ہو بیٹھی ہو، دنیا کے لیے تم نے کیا کیا جا کے مقام کیے، یار 10 دن ذرا رب کو بھی دیکھ لو، اور پھر اس کی عزتیں دیکھو کتنی ہیں جو تمہیں اللہ عطا کرے، کمپیئر کرو پھر ذرا اس سے۔ وہ 10 دن کی عزتیں زیادہ ہوں گی، وہ 350 دن جو تم نے لوگوں کے تلوے چاٹے، اللہ اس سے تمہیں محفوظ کر لے گا اگلے سال۔ بے شمار کاموں میں آسانی آئے گی، بے شمار کا۔ بھئی ایک بندہ سنو نا، ایک بندہ اللہ سے 10 دن مل کے تو باہر جا رہا ہے، اب تو کیا اللہ خالی بھیجے گا اسے؟ بولو، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ عزت دار شخص کے گھر کوئی چلا جائے تو وہ اسے خالی نہیں جانے دیتا، وہ کہتا ہے یار میں بڑا آدمی ہوں، جانے سے پہلے یہ بھی لے جائیں، یہ بھی لے جائیں، بچوں کو کے لیے یہ لے جائیں، بچوں کے لیے یہ لے جائیں، کتنا کچھ دے کے بھیجتا ہے۔ تو اللہ جو سارے زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وہ تمہیں خالی اس کمرے سے باہر جانے دے گا؟ نہیں بیٹھتی پھر بھی۔ وہی بات کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا اور پھٹ جاتا ہے سینہ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہے اصل نہ کہانی، اندر ساری باتوں کی ایک ہی بات، یہ بات تمہیں قدر ہی نہیں ہماری، کہ ہم تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کتنا تمہاری جھولی بھرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو رمضان آ گیا، یہ دیکھو 10 دن کا عشرہ رحمت کا گزرا، 10 دن مغفرت کا بھی گزار لیا، اب آگے ہم پھر تمہارے لیے انتظام کرنے لگے ہیں، لیلۃ القدر آنے لگی ہے، ابھی اعتکاف شروع ہوگا، ہم تمہارے لیے کتنے انتظام کرتے ہیں اور تمہیں ہماری قدر ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نہیں میں بزی بہت، میرے گھر کے کام بہت، بچیاں نو کون ویکھے گا، میاں نو کون ویکھے گا۔ اچھا پورے 350 دن کھلے کھاتی رہتی ہے دنیا کے، لیکن 10 دنوں کے لیے نہیں جائے گی، لعنتیں کھاتی رہتی ہے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں گھروں میں، لیکن 10 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گی۔ یہ بتاؤ تو پھر بتاؤ کیا کرنا ہے، کس طرح آپ کو اللہ دے۔ اور میں سادہ بات کروں، مجھے پچھلی بار آخری بات کرنے لگا ہوں، بات کی تھی کہ اسی طرح اسی پیٹرن پہ، سنو اسی پیٹرن پہ اب پورا سال گزرنا ہے تیرا، نوٹ کر لو بات جی، اسی پیٹرن پہ اب رہے گا۔ آپ نے یہاں قدر نہیں نہ کی تو اگلے 11 مہینے اللہ قدر ہونے نہیں دے گا۔ اب جی سوچ نوٹ کریں یہ بات، اگلے 11 مہینے تم چاہو بھی کرنا وہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ موقع اب تھا، وقت اب تھا، ٹائم اب تھا قدر کا۔ اب تمہیں ہوش آئی ہے،
نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر پورا 11 ماہ کے جس طرح کے انداز ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ دیکھیں گے آپ، اسی طرح رہے گا۔ اور گزر جائے گا رمضان، اگلا بھی آ جائے گا، پھر گزر جائے گا، اس سے اگلا بھی آ جائے گا، پھر گزر جائے گا۔ رمضان اسی طرح گزرتے جائیں گے، لیکن تمہارا انداز بدلے گا نہیں، کیونکہ تم نے اس وقت قدر نہیں کی تھی جب اللہ قدر کروانا چاہتا تھا۔ تو اتنی بڑی عزت کا موقع، اللہ اس پہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ انشاءاللہ کہو ذرا سارے، مل کے بولو نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعتکاف کی سعادت حاصل کرو، اپنے اپنے گھروں میں کرو، بیٹھو۔ اور یہ اتنا یہ خوبصورت عمل ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے ہر گھر میں سے ایک بچی ضرور اعتکاف میں ہو۔ ایک بچی تو لازم کرے کہ بھائی میری طرف، میں نے تو بھائی بیٹھنا ہی بیٹھنا۔ تم لڑنا چاہتے ہو لڑ لو، مجھ سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو کروا لو، جو بھی ہے۔ اعتکاف ایک بچی ایک گھر میں سے ضرور کرے۔ میں نے بیٹھنا ہے امی جی، میں نے کرنا ہے ابا جی، میں نے بیٹھنا ہے بھی میاں میرے سن لو، شوہر میرے سن لو، بھائی جان سن لیں، میں نے اعتکاف کرنا ہے۔ کریں نا آپ، کون روکتا ہے؟ تو ایسے ہی مردوں کو بھی عرض ہے کہ توفیق ملنے کی دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ توفیق دے آپ کو، اور اس کو نہ چھوڑیں۔ 23-24 سال کے اعتکاف کا آپ کو لب لباب سناتا ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا۔ آپ ان 10 دنوں کو نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں، مسلسل اعتکاف کریں، اور اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑنا۔ اللہ آپ کے لیے آنے والے سال میں پہلے ہی انتظام فرما دے گا۔ یہ پیشگی بکنگ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بکنگ پیشگی کروا دی آپ نے نا، اللہ کے گھر میں پہلے ہی بکنگ کروا دی، مولا اگلے سال بھی نوٹ کر لے میں آؤں گا، اگلے سال بھی نوٹ کر لے میں آؤں گا، اگلے سال بھی نوٹ کر لے میں آؤں گا۔ تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آج بھی جب آپ پیشگی بکنگ کراتے ہیں نا کہیں، تو اس کے لیے خصوصی رعایت کی جاتی ہے، بولو نا، ہوتی ہے۔ ایئر لائنوں پہ آپ اگر 3 مہینے پہلے بکنگ کرا لیں نا، تو وہ آپ کو 70% کرایہ 70% کرایہ لیتے ہیں آپ سے، 30% کہتے ہیں نہیں لینا آپ سے۔ کیوں؟ آپ نے 3 مہینے پہلے بک کرا لی سیٹ، تو وہ 70% پہ آ جاتے ہیں۔ تو پیشگی بکنگ بڑی پسندیدہ ہے نا، وہ پہلے سے ہی ذہن میں رہتا ہے ان لوگوں کے بھی۔ اچھا ایئر لائن والے کہتے ہیں یار یہ سیٹ پکی ہو گئی، لہذا آپ اگلی سیٹوں کا سوچو کیسے دینی۔ تو جب آپ نے اللہ سے کہہ دیا میری پیشگی بکنگ ہے تیری طرف، تو اللہ اتنی دیر تک تجھے رحمتیں عطا کرتا رہتا ہے تاکہ تو اعتکاف کر سکے اس کے پاس۔ دیکھو کتنے زاویے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اتنی دیر تک وہ چیزیں فکس ہو جاتی ہیں کہ میرے بندے نے پیشگی بکنگ کروا لی ہے، لہذا اب بھائی اس کو سیٹ کرو، بھائی یہ اب اعتکاف تک پہنچانا ہے اس کو، کیونکہ اس نے میرے پاس آنا ہے، میرے گھر میں اس کی جگہ ہے۔ تو اللہ توفیق دے۔ آخری بات، لیلۃ القدر ایک بہت عظیم الشان موقع جو ہر سال آتا ہے، اور حضور نے اس رات کو جو بیان کیا صحابہ سے، تو بلکہ اس کی شان میں تو اللہ نے پوری قرآن کی آیت سورت نازل فرما دی، پوری سورت۔ اتنی بڑی رات ہے، کمال نہیں بولو، اتنا بڑا ایک رات ہے صرف، اور پوری سورت اتار دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قدر والی رات۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ما ادراک، بولو تجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قدر والی رات ہے کیا، اس لیے اس طرف نہ جاؤ، ثواب و عذاب نہ ڈھونڈو، آہا ثواب و عذاب نہ دیکھو، نہ یہ دیکھو کیا ملا کیا پایا، چھوڑ دو، یہ تجھے سمجھ نہیں آنا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ میں ایک زاویہ دے رہا ہوں، سنیے۔ جب کسی شخص کو آپ کسی چیز کی ایکسٹریم لیول پہ لے جا کے بات کریں اور آپ یہ کہیں کہ یار اس سے اگلا زاویہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، اگلا سمجھانے کا انداز نہیں بنا سکتا، او تینوں پتہ ہی نہیں تینل کی ہون لگا ہے، تجھے جان نہیں سکتے، اوہو، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ بتا رہے ہیں کہ یار میں نہیں بتا پاؤں گا، تیرا ذہن اتنا وسیع نہیں، تیری سوچ میں اتنی وسعت نہیں، تو سن نہیں پائے گا، تو فوت نہ کہیں ہو جائے، اتنی خوشی کی بات، تو مر جائے گا، تو دنیا سے نہ چلا جائے، تجھے نہیں بتانا کیوں، بس تو سوچ کچھ، اوئے ایسے ہی کہتے ہیں نا، بولو ایسا انداز اس وقت بناتے ہیں جب کو پتہ ہے یار یہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ سن نہیں پائے گا یہ بات، مر کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو اللہ نے وہاں اس لیے کہا ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا، نہ سوچو یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کسی چیز کو اتنا اس طرح سے انداز بنا کے وہ بندہ کہے میں ستا ہی ٹھیک ہاں،
اور سویا رہے بندہ گھر میں، اور اس رات کی عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے سو جائے اور کہے کہ میں کیا کروں، رہنے دو پھر کی، ہم مولوی لب دے رہے ہیں، ہمیں کیا اس سے، آپ وما ادراکا کے اندر آ جائیں، مجھے وقت دیں، میں آپ کے آنسو نہ نکلوا دوں اس آیت پہ کہ اللہ کتنے اس طرح کہہ رہا ہے کسی چیز کو کہ تمہیں میں بتا ہی نہیں سکتا، میں رب ہو کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں لفظ نہیں بتا سکتا میں کہ اس رات میں کیا دیتا ہوں. کیسے آپ اس کو انالیسز میں لے کے آئیں گے، اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا، کس طرح اس کو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، کیا اس کا کوئی بنائے گا جب رب کہہ رہا ہے کہ تیرا ادراک نہیں ہے. اچھا چلو میں اور آپ تو عام انسان ہو گئے نا، یہی آیت غوث اعظم نے بھی پڑھی ہوگی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، انہیں بھی یہی کہا جائے آپ غوث اعظم ہیں، آپ پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں. یہی آیت سیدنا ابوبکر نے پڑھی ہوگی اور کہا گیا ہوگا کہ آپ بے شک ابو بکر ہیں لیکن پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں. یہی آیت سیدنا عمر نے بھی پڑھی ہے، سیدنا علی نے بھی پڑھی ہے، یہی آیت سیدہ فاطمہ نے بھی پڑھی ہے، اور ان کو بھی یہی خطاب ہو رہا ہے کہ آپ نہیں جان سکتے یہ کیا ہے. اتنے بڑے لیول کے لوگ بھی اللہ کی مخاطبت میں آ کے یہی سن رہے ہیں کہ میں نہیں جان پاؤں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. تو میں اور آپ تو ہم تو نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ کسی گنتی میں، نہ ہم کسی ولی کی اولاد، نہ کتب کی اولاد، نہ ہم عام لوگ، ہمیں اس آیت سے کیا سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ رات کیا ہوگی. تو یہ شوق کو دینے کی انتہا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ شوق کو کسی کے اندر ڈالنے کا آخری طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھا دیا جائے کہ بھائی اس کے بعد میرے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں تیرے لیے، لہٰذا آ جا. ہاں اتنا سمجھا دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات. وہ بھی اس لیے عربوں کے اندر رواج تھا کہ وہ جب کسی کو بہت زیادہ قریب کرتے کسی شے کے یا بہت زیادہ تعریف کہتے تو یہی کہتے، یہ میرا گھوڑا یہ 1000 گھوڑوں سے بہتر ہے. وہ آپس میں یہ بات کرتے، یہ تیر میں لے کے آؤں 1000 تیروں سے اچھا ہے، یہ میرا بیٹا 1000 بیٹوں سے اچھا ہے. یہ انداز ہوتا تھا عربوں میں. وہ جب کسی چیز کو آخری جگہ پہ پہنچاتے تو 1000 کا لفظ استعمال کرتے. تو اللہ نے کہا اچھا چلو تمہارا ذہن جس طرح کا ہے تمہیں اسی طرح سمجھاتا ہوں، میری یہ رات جو ہے نا یہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر. لیکن یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ 1000 مہینوں کے ساتھ جوڑ کے تو اتنی کہہ نہیں، یہ تو ایک سمجھانے کا طریقہ، ایسا کچھ نہیں. تو اس رات کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اصل میں لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. تو اللہ نے سعادت دی آپ کو اگر تو آپ لیلۃ القدر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور دعا کریں اللہ آپ کو کہ زندگی میں ایک بار لیلۃ القدر ضرور دکھائے، ضرور اس کی دعا کریں. ہر سال ملے تو بڑی بات ہے، ہر سال مل جائے تو کیا شان ہے آپ کی، لیکن زندگی میں ایک بار بھی جسے لیلۃ القدر مل گئی وہ قدر والا بنے گا. اسے دیکھو گے لوگ اس کی قدر کرتے ہوں گے، زمانہ قدر کرتا ہوگا، اللہ قدر کرتا ہوگا، رسول قدر کرے گا، خود قرآن اس کی قدر کرے گا. حشر میں قدر ہوگی، قبر میں قدر ہوگی. اس شخص کو تم قدر والا دیکھو گے جو لیلۃ القدر پا جائے، وہ قدر والا ہے. تو اس میں کیوں اس کی قدر ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، کیونکہ قرآن کے نزول کی رات ہے تو اس میں قدر ہے. میں نے کل پرسوں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کے گروپ میں، اگر آپ نے وہ سنی ہو کہ قرآن کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا معاملہ ہے، کس قدر اس کی نزاکت ہے اور کیا چیز ہے. تو یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن اس رات کی عزت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے وما ادراک لگایا اس کے ساتھ. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. او اللہ توفیق دے. اور اشارہ میں نے کر دیا کہ اس کو ڈھونڈنا ہے، اور اس کے لیے ابھی یہاں پہ الحمدللہ اعتکاف ہوگا، اور 21ویں رات سے ہی ہماری شب داری شروع ہو جاتی ہے. ہماری جو بچیاں اعتکاف کریں وہ ہمارے ساتھ لنک میں رہیں. جہاں جہاں سے مجھے آن لائن سنا جا رہا ہے یہ پیغام آگے پہنچائیں، ہمارا لنک آگے فارورڈ کریں، بچیوں کو دیں جو اعتکاف کر رہی ہیں گھروں میں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ شب داری میں شامل ہوں. جب وہ شب داری میں شامل ہوں گے تو ظاہر ہے درس دعا ان تک پہنچ جائے گی،
اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے درس دعا میں شامل ہو جائیں، لہذا اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ باقی معمولات آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے، سارے معمولات آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب کل سے یہاں اعتکاف کی سعادت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے، اور جتنی باتیں کی ہیں اللہ اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم شعور کو بیدار کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔